لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. یہ 7 چکر طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس یا حرم شریف میں جہاں جگہ ملے وہاں طواف کی 2 رکعت ادا کریں. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھنا بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. اب کیا ہے, اب 2 رکعتیں آپ نے ادا کر لی ہیں. 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد زمزم پینا سنت ہے, اور زمزم سر پہ ڈالیں تو یہ بھی سنت ہے اس موقع پہ. پھر آپ واپس آئیں اور حجر اسود کا ایک دفعہ پھر استلام کریں 9ویں بار. چکر لگاتے ہوئے کتنی بار کیا تھا آپ نے؟ 8 بار. 8 بار چکر 7, لیکن حجر اسود کے سامنے آپ آئے ہیں 8 بار, اور اب 9ویں بار آئیں استلام کریں. اگر ممکن ہو, نہیں ممکن تو آپ چلے جائیں صفا مروہ کی طرف. صفا مروہ جب صفا پہاڑ کے پاس پہنچیں گے, وہ صفا پہاڑ اوپر نظر آ رہا ہے وہ دیکھیں, تو آپ کوشش کریں کہ صفا پہاڑ پہ چڑھ جائیں, تھوڑا بہت چڑھ جائیں. نہیں اس کا نیچے والا حصہ جو ہوتا ہے, نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے, اچھا اس کے اوپر آپ چڑھ جائیں, اور وہاں سے آپ ایسے کھڑے ہوں کہ آپ کو بیت اللہ نظر آئے. لیکن چڑھنے سے پہلے آپ نے یہ پڑھنا ہے کیا, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, کہ صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑ اللہ کی نشانیاں ہیں. اور ساتھ ہی آپ نے کہنا ہے ابدأ بما بدأ اللہ بہ, صفا مروہ کرتے ہوئے میں آغاز اس پہاڑ سے کروں گا جس پہاڑ کا اللہ نے پہلے نام لیا ہے. اللہ نے پہلے کس کا نام لیا جی؟ اللہ نے پہلے صفا کا نام لیا ہے. اب آپ صفا پہاڑ پہ چڑھ جائیں اور کعبہ کی طرف آپ کا منہ ہو, بہتر یہ کہ کعبہ آپ کو نظر آئے. اب آپ کیا پڑھیں گے, 3 بار کہیں گے, وہ دیکھیں 3 بار وہ اللہ اکبر کہیں, اور 1 بار یہ دعا پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اندازہ لگائیں اللہ کو اپنی توحید کتنی پسند ہے. تلبیے میں بھی اللہ کی توحید اور شرک سے لا تعلقی کا اعلان, اور یہاں پہ بھی اللہ کی توحید اور یہ اعلان کہ میرا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, یہ آپ نے پڑھ لیا عربی میں. اب آپ ہاتھ اٹھائیں گے, ہاتھ اٹھا کے اردو میں, پنجابی میں, پشتو میں جو دعا کرنا چاہتے ہیں کریں, جو کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہاتھ نیچے کر لیں, پھر یہی کچھ کریں, 3 بار اللہ اکبر اور 1 بار یہ لا الہ الا اللہ, پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کریں, پھر 3 دفعہ اللہ اکبر اور 1 بار یہ عربی کی دعا, اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کریں. یہ عمل کتنی بار؟ 3 بار. اب آپ نیچے آئیں, اب آپ کدھر جا رہے ہیں؟ مروہ پہاڑ کی طرف. راستے میں جو چاہیں آپ پڑھیں, اللہ کے نبی نے کچھ نہیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم, چاہے تلاوت کریں, چاہے درود شریف پڑھیں, جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں. البتہ 2 صحابہ کرام سے یہ پڑھنا ثابت ہے, رب اغفر ورحم انک انت الاعز الاکرم. اب معذرت کے ساتھ ترجمہ میں نہیں بتا رہا, حالانکہ ترجمے کا بڑا مزہ آتا ہے, لیکن کیا کریں وقت کم ہے. اچھا, اب آپ وہ سبز لائٹ آ گئی وہ دیکھیں, ہاتھ سے لگائیں جی, سب لائٹ کو لگائیں گے پتہ چلے گا لوگوں کو. نہیں ادھر لگا لیں, ادھر لگا لیں, نہیں ادھر اس سائڈ پہ. ہاں, یہ سبز لائٹ, جہاں پہ سبز لائٹ آئے گی وہاں سے دوڑنے کی جگہ شروع ہو گئی. مرد دوڑیں گے, عورتیں نہیں دوڑیں گی. اگلی سبز لائٹ تک مرد دوڑتے رہیں گے, عورتیں آرام سے چلیں گی. پھر آپ مروہ پہاڑ پہ پہنچ گئے. مروہ پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے ان الصفا والمروہ نہیں پڑھنا. وہاں آپ کھڑے ہوں اس انداز سے کہ آپ کا منہ کعبے کی طرف ہو, کعبہ نظر نہیں ویسے آئے گا, لیکن آپ کا منہ کعبہ کی طرف ہو. اب وہاں پہ پڑھیں گے آپ 3 بار وہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ عمل 3 دفعہ کریں گے جیسے صفا پہ کیا تھا. اب آپ واپس آئیں کس پہ؟ صفا پہ. راستے میں سبز لائٹیں آئیں گی, وہاں پہ دوڑیں گے. اب آپ صفا پہ پہنچ گئے, کتنے چکر ہو گئے؟ 2. صفا سے مروہ 1, مروہ سے صفا دوسرا چکر. اسی طرح آپ کرتے رہیں گے. آخری چکر آپ کا کہاں ختم ہوگا؟ مروہ پہاڑ پہ. اگر مروہ پہ ختم ہو تو اس کا مطلب ہے صفا مروہ صحیح ہوا ہے. اگر صفا پہ ختم ہو رہا ہے تو آپ نے گڑبڑ کر دی ہے. ٹھیک ہے, ویسے گڑبڑ ہوتی نہیں ہے وہاں پہ, تھکاوٹ اتنی ہوتی ہے کہ گڑبڑ کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا. اچھا, مروہ پہاڑ پہ اب آپ نے کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ طواف کی تو 2 پڑھی تھیں, صفا مروہ کے بھی 7 چکر ہیں, کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ صفا مروہ کی کوئی نماز نہیں ہے, دھیان سے. اب آپ کیا کریں گے؟ مرد حضرات پورے سر کے بال منڈوائیں اس طرح سے, اور یہ افضل ہے, یا پھر پورے سر کے بال کٹوائیں, اور یہ جائز ہے.
اچھا عورتیں کیا کریں گی؟ عورتیں جو وہ لکھا ہوا آپ کے سامنے، عورتیں کیا کریں گی دیکھ لیں. اگر عورتوں نے مینڈیاں بنائی ہوئی ہیں، چوٹیاں اچھی طرح باندھی ہوئی ہیں، تو ہر چوٹی کے آخر سے انگلی کے پور کے برابر بال کاٹ لیں. اور اگر بال کھلے ہیں، اوپن ہیں، تو پھر اپنے ہاتھوں سے بال پکڑیں، ایک گچھا بنائیں، انگلی کے پور کے برابر بال کاٹ لیں، اگلا گچھا. تو اس طرح پورے سر کے گچھے بناتی جائیں اور ہر گچھے کے آخر سے انگلی کے پور کے برابر بال کاٹتی جائیں. اور عورتوں نے کوشش کرنی ہے، ویسے کوشش کریں گے نہیں، آپ کو وہاں نظر آ جائے گا کہ وہ مروہ پہ، یعنی کہ مروہ چونکہ بلند ہے نا، اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے بال کاٹتی ہیں تاکہ مردوں کو اچھی طرح نظر آئیں. وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ عورتیں، حاجی صاحبہ، حاجن صاحبہ، سب مردوں کے سامنے ماشاءاللہ بال کاٹ رہی ہوں گی تاکہ سارے مرد نظارہ کریں میرے بالوں کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھئی آپ پردے والی چیز ہیں، آپ اپنی عزت کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ آپ اپنے جسم کو ڈھانک کے رکھیں. اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے، اللہ نے آپ کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں. آپ ہوٹل میں آ کر اپنے بال کاٹیں، اور اگر ادھر کاٹنے ہیں تو پھر آپ کا شوہر چادر لے کے کھڑا ہو جائے آپ کے دائیں بائیں، پھر آپ نیچے بیٹھ کے، اس نے چادر کی ہوئی ہے اور آپ بیٹھ کے اپنے بال کاٹ لیں اس انداز سے. تو عورتیں اس انداز سے کاٹیں گی. اس کے ساتھ ہی آپ کا عمرہ مکمل ہوا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا عمرہ قبول فرمائے. ہاں جی، حج آج کرنا ہے کہ کل کرنا ہے؟ عشاء کے بعد، یہی میری مراد ہے. تو عشاء کے بعد پھر حج ہوگا انشاءاللہ. عمرہ آپ کا ہو گیا، آپ کچھ زیادہ کچھ باقی نہیں بچا، بڑا کام ہمارا ہو گیا الحمدللہ. ہاں جی، عورتیں کیا؟ عورتیں جو ہیں دستانے نہیں پہنیں گی. حالت احرام میں عورتیں دستانے نہیں پہنیں گی، جرابیں پہن سکتی ہیں، موزے پہن سکتی ہیں. جی نماز پڑھ لیں. جی نماز پونے ہے، پونے پہ جی نماز کے لیے چلتے ہیں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. ابھی 4-5 سوالات کیے گئے ہیں اور سب کے سب بڑے مفید تھے، اس لیے میں ان کا جواب دینا چاہوں گا. باقی اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک ایک سوال کا جواب دیا جا سکے. ایک تو کسی بھائی نے جوتے کے بارے میں پوچھا ہے. تو مرد حضرات کوئی بھی ایسا جوتا پہن سکتے ہیں جس میں ٹخنے ننگے رہیں. کئی علماء کرام کہتے ہیں جی آپ صرف وہ جوتا پہنیں گے جس میں آپ کے پاؤں کے اوپر کا حصہ ننگا رہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ آپ بند جوتا بھی پہن سکتے ہیں، بوٹ بھی پہن سکتے ہیں، بس آپ کے ٹخنے ننگے رہنے چاہیے. اور کیا کسی بھائی نے کہا تھا بھی، جو پہلے مجھ سے بھی سوال کر چکے ہیں، بس میں ان کو مخاطب ہوں. اور کسی بھائی نے بھی کیا کہا؟ جی ہاں جی، عورتوں کے پردے کا مسئلہ. ایک تو یہ ہے کہ عام حالات میں عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، چہرے کا پردہ کرنا چاہیے، غیر مردوں سے کرنا چاہیے. یہاں پاکستان میں بھی، سعودیہ میں بھی. مثال کے طور پہ عمرے کے بعد حج کے شروع ہونے تک عورتیں نارمل حالت میں ہیں تو وہاں پہ صحیح معنوں میں پردہ کریں گی، اور یہاں پہ بھی پردہ کریں گی، حج کے بعد بھی پردہ کریں گی، پوری زندگی پردے میں گزرے گی عورت کی. اور جہاں تک تعلق ہے حالت احرام کا، تو حالت احرام میں عورت کا چہرہ ننگا رہے گا اس وقت تک جب تک کہ غیر مرد سامنے نہ آئیں. مثال کے طور پہ حالت احرام میں ہے اور اپنے ہوٹل کے کمرے میں ہے، اور وہاں پہ غیر مرد کوئی نہیں ہے اس کے کمرے میں، تو وہاں پہ اس کا چہرہ ننگا ہونا چاہیے. لیکن جب غیر مرد سامنے آ جائیں، مثال کے طور پہ طواف میں جیسا کہ غیر مرد ہوتے ہیں، صفا مروہ کی سعی میں غیر مرد ہوتے ہیں، یا اپنے کمرے میں ہی ساتھ دیور رہ رہا ہے، ساتھ جیٹھ رہ رہا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے عورت نے؟ پھر عورت اپنے چہرے کا پردہ کرے گی. لیکن کیسے کرے گی یہ سوال ہے. عورت کو حالت احرام میں نقاب پہننے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ اپنے چہرے کا پردہ اس کپڑے سے نہیں کرے گی جو چہرے کے سائز کے مطابق چہرے کے پردے کے لیے تیار کیا گیا ہے. لیکن کسی بھی کھلے کپڑے سے، کھلی چادر سے وہ چہرے کا پردہ کرے گی جب غیر مرد سامنے آ جائیں. اب وہ چادر چہرے کو لگے نہ لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے. فاطمہ بنت منذر کہتی ہیں، موطا امام مالک کی روایت ہے کہ ہم اپنی دادی اسماء بنت ابی بکر کے ساتھ ہوتی تھیں. اسماء بنت ابی بکر آپ جانتے ہی ہیں نا،
سیدہ عائشہ کی بہن صحابیہ ہیں. ہم ان کے ساتھ ہوتی تھیں اور جب غیر مرد سامنے آتے تھے ہم اپنے چہروں کو ڈھانک لیا کرتی تھیں. تو اس لیے عورتیں حالت احرام میں کسی بھی کھلی چادر سے کھلے کپڑے سے اپنے چہرے کو ڈھانکیں گی, چاہے وہ کھلا کپڑا کالے رنگ کا ہو. لیکن چہرے کے سائز کے مطابق جو چھوٹے سے کپڑے تیار کیے گئے ہوتے ہیں چہرے کے پردے کے لیے, ان سے پردہ نہیں کرنا جب حالت احرام میں ہے. ایسے ہی عورت حالت احرام میں ہاتھوں پہ دستانے نہیں لے گی, اس کے ہاتھ ننگے رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے, شریعت نے منع کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں ہاتھوں کے پردے کا بھی اہتمام کیا کرتی تھیں, لیکن حالت احرام میں روک دیا گیا ہے. لیکن یہ عورت اپنے ہاتھوں کو مردوں سے اب بھی چھپا سکتی ہے. کیسے؟ اپنی قمیض کی جیب میں ڈال کر مثال کے طور پہ, یا جو چادر لی ہوئی ہے اس کے اندر ڈال کر, کوئی حرج نہیں ہے. بالکل وہی مردوں والی صورتحال ہے کہ مردوں نے کیا لینی ہے, 2 چادریں, ان کو قمیض پہننے کی اجازت نہیں ہے, لیکن چادر کے اوپر ڈبل چادر لے سکتے ہیں. سردی لگ رہی ہے ہوٹل میں اے سی کی وجہ سے کمبل لے سکتے ہیں, لیکن مردوں کا چہرہ اور سر ننگا رہے گا. پاؤں کے اوپر وہ کمبل لے سکتے ہیں, جرابیں نہیں پہن سکتے, موزے نہیں پہن سکتے مرد حضرات. اور ایک آدھ سوال کیا تھا کسی مرد نے ابھی, جنہوں نے پہلے سوال کیا تھا ان میں سے کوئی اگر کسی کا سوال رہ گیا تو بتا دیں. میں نئے سوال کی بات نہیں کر رہا, ابھی 2-3 کس کی, ہاں جی, 1 سے زیادہ عمرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ٹوٹل کتنے عمرے کیے ہیں؟ 4. اور یہ چاروں عمرے 4 مختلف سفروں میں ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی سفر میں آپ نے 2, 3, 4, 5, 6 عمرے کیے ہوں. یعنی کہ جب بھی آپ مکہ گئے آپ نے 1 عمرہ کیا. تو آپ لوگ پاکستان سے پہلے مکہ جائیں گے, 1 عمرہ ہو گیا. پھر آپ مدینہ چلے گئے, اب مدینہ سے مکہ کا نیا سفر ہے, تو مدینہ کے میقات سے احرام باندھ کے آپ 1 عمرہ کر لیں. کسی وجہ سے آپ کو طائف جانا پڑ گیا, طائف سے واپس مکہ آ رہے ہیں, مکہ کا نیا سفر ہے, طائف کے میقات سے آپ عمرہ کر لیں. لیکن مکہ سے عائشہ مسجد جانا اور وہاں سے بار بار عمرے کرنا یا جہرانہ جانا, تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے. مسجد عائشہ سے عمرہ کرایا گیا تھا سیدہ عائشہ کو, اس لیے کہ جب وہ حج پہ گئیں تو وہ حج تمتع کرنا چاہ رہی تھیں. پہلے عمرے کی نیت کی تھی, لیکن جو ہی مکہ داخل ہونے لگیں مخصوص ایام آ گئے. اچھا, وہ مکہ پہنچی تھی کس تاریخ کو؟ 4 تاریخ کو. حج کب شروع ہوتا ہے؟ 8 تاریخ کو. 4 دنوں میں وہ پاک نہیں ہو سکیں, رو رہی ہیں. آپ نے ان کو حوصلہ دیا اور اب آپ نے کہا کہ غسل کر کے حج کی نیت کر لو. حیض کی حالت میں, مخصوص حالت میں نیت کی جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سیدہ عائشہ نے نیت کی. آپ نے ان سے کہا تھا وہ سارے کام کرو جو حاجی کرتے ہیں, طواف نہیں فی الحال کرنا. 10 تاریخ کو وہ پاک ہو گئی تو انہوں نے طواف بھی کر لیا. لیکن ان کا جو مستقل عمرہ تھا, الگ سے عمرہ, وہ رہ گیا تھا. پریشان تھی, رو رہی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بھائی عبد الرحمن کو ان کے ساتھ بھیجا, تنعیم سے ان کو عمرہ کرا دو, یہاں آج مسجد عائشہ بنی ہے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے یہ عمرہ ہے حیضہ عورت کا عمرہ, اور مردوں کو حیض نہیں آتا کہ وہ وہاں سے عمرے کریں. اچھا, ہر حیض والی عورت بھی نہیں کرے گی, وہ عورت کرے گی جو حج سے پہلے پہنچی ہے, عام عمرے پہ نہیں. کب پہنچی ہے؟ حج سے پہلے پہنچی ہے, دن تھوڑے تھے. اور یہ بھی میں بات بتا دوں کہ میری کسی بہن کو, میری بیٹی کو حیض کا خون آ جائے تو کئی عورتیں سمجھتی ہیں احرام کھول دیتی ہیں, لو جی میرا تو ختم ہوا. نہیں, حیض کی وجہ سے عورت کا احرام ختم نہیں ہوتا, وہ احرام کی حالت میں ہے. بس اپنے ہوٹل میں رہے گی, پاک ہونے کا انتظار کرے گی. پاک ہو جائے, غسل کر کے وہ عائشہ مسجد نہیں جائے گی, کہیں نہیں جائے گی, سیدھا بیت اللہ میں جائے گی, طواف کرے گی, صفا مروہ کی صحیح کرے گی, بال کٹائے گی, عمرہ ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت حج سے پہلے پہنچے سیدہ عائشہ کے انداز میں, اور ابھی وہ پاک نہیں ہوئی کہ اوپر سے حج بھی شروع ہو گیا, مستقل عمرہ رہ گیا, وہ حج کے بعد عائشہ مسجد سے یا کہیں بھی حدود حرم سے باہر نکل کے عمرہ کر سکتی ہے. چلیں جی, اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. ارکان حج. سب سے پہلے
یہ آپ کو ارکان اور واجبات اسی لیے بتائے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر آپ نے بعد میں کیا کرنا ہے، اور تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس معاملے میں غلطی کی تھوڑی بہت گنجائش ہے اور کس معاملے میں غلطی کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ اچھا جی، اب 8 تاریخ کو آپ کہاں موجود تھے؟ مکہ میں ہی۔ تو اب آپ نے مکہ کی تیاری کرنی ہے، تو مکہ کے اعمال کیا ہیں، طریقہ کیا ہے حج کا، وہ بعد میں، پہلے ضروری امور بتا دیں۔ نمبر 1، حج کے ارکان یہ 4 ہیں۔ نیت کرنا، اور نیت کیسے ہوگی؟ دل میں۔ پہلے آپ نے عمرے کا تلبیہ پڑھا تھا، لبیک اللہم عمرتن، اب کہیں گے لبیک اللہم حجن۔ اور یہ بتا دوں کہ اگر آپ عمرہ حج کسی اور کی طرف سے کر رہے ہیں تو پھر آپ کہیں گے لبیک اللہم حجن عن والدی، اے اللہ میں اپنے والد کی طرف سے حج کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ لبیک اللہم حجن عن امی، اے اللہ میں اپنی والدہ کی طرف سے حج کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ یا لبیک اللہم حجن عن ابراہیم، اے اللہ میں اپنے بیٹے ابراہیم کی طرف سے حج کرنے کے لیے حاضر ہوں جو فوت ہو چکا ہے، مثال کے طور پہ۔ تو اس انداز سے یا آپ نام لے دیں یا کہہ دیں عن اخی، اس انداز سے۔ اچھا، نیت یہاں پہ بھی دل میں ہوگی کہ میں حج میں داخل ہو رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ حج کا رکن کیا ہے؟ وقوف عرفات۔ 9 تاریخ کو زور کے بعد آپ نے میدان عرفات میں پہنچنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اگر آپ میدان عرفات میں 9 تاریخ کو نہیں پہنچے، زور سے لے کے فجر تک نہیں پہنچے، تو پھر آپ کا حج نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ الحج عرفہ، حج نام ہے عرفات میں پہنچنے کا، کیونکہ طواف اگر 10 تاریخ کو نہیں کر سکے 11 کو ہو جائے گا، صفا مروہ کی صحیح بعد میں ہو جائے گی۔ وقوف عرفات 9 تاریخ کو زور سے لے کے فجر تک کسی نہ کسی وقت آپ نے کر لیا تو ٹھیک، ورنہ آپ کا حج گیا، باطل ہو گیا۔ تو اس کی بہت اہمیت ہے۔ تیسرا رکن کیا؟ طواف افاضہ، جو 10 تاریخ کو کرتے ہیں۔ افاضہ اس کا معنی ہوتا ہے واپس آنا، یعنی کہ آپ 8 تاریخ کو مکہ سے نکلے تھے حج کرنے کے لیے، کہاں گئے تھے؟ مینا۔ مینا سے آگے آپ عرفات چلے گئے، عرفات سے پھر واپسی ہوئی مزدلفہ میں، مزدلفہ سے پھر مینا میں، اور اب آپ مکہ پھر آ گئے۔ تو 10 تاریخ کو کیا کہتے ہیں؟ طواف افاضہ، 10 تاریخ کے طواف کو۔ 4 تاریخ کو صفا مروہ کی، نمبر 4 صفا مروہ کی صحیح، یہ بھی حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ تو یہ حج کے 4 ارکان ہیں۔ آگے چلیں جی۔ یہ جو 10 تاریخ کا طواف ہے یہ اتنا ضروری ہے، سن لیجئے ذرا، کہ نبی علیہ السلام جب حج کے بعد واپس آنے لگے مکہ سے مدینہ تو الوداعی طواف کرنے لگے، تو آپ کو بتایا گیا کہ سیدہ صفیہ جو ہیں وہ حالت حیض میں ہو چکی ہیں۔ تو آپ نے کہا یہ تو کام خراب ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان کی وجہ سے مکہ میں ٹھہرنا پڑے گا، رکنا پڑے گا، ان کا انتظار کرنا پڑے گا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا انہوں نے 10 تاریخ والا طواف کر لیا تھا؟ بتایا گیا وہ تو کر لیا تھا، الوداعی طواف رہ گیا۔ فرمایا الوداعی طواف اس عورت کو معاف ہے، لیکن 10 تاریخ کا طواف معاف نہیں ہے۔ ذرا دھیان سے، اتنی اہمیت ہے اس کی۔ اچھا، اب واجبات حج، واجبات کے بارے میں بتا چکا ہوں، وہ چیزیں جو حج میں نہایت ضروری ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے رہ جائیں تو ایک بکرا دینے سے کام چل جائے گا۔ اچھا، یہ بکرا سجدہ حساب سمجھیں آپ، اور اس کی دلیل عبداللہ ابن عباس کا قول ہے جو مرفوع کے حکم میں ہے، انشاءاللہ امام مالک موطا میں لے کر آئے ہیں کہ جو حج میں سے کوئی چیز بھول گیا یا چھوڑ بیٹھا فَلْيُحْرِقْ دَمًا، وہ ایک خون بہائے۔ اچھا، اب کیا ہیں واجبات حج؟ نمبر 1، میقات سے نیت کرنا۔ رکن کیا تھا؟ نیت کرنا۔ واجب کیا ہے؟ یعنی کہ آپ میقات سے نیت نہیں کر سکے۔ مثال کے طور پہ آپ آ رہے ہیں مدینہ سے اکیلا حج کرنے کے لیے عمرے کے بغیر، اب آپ نے حج کی نیت کہاں سے کرنی ہے؟ مدینہ کے میقات سے۔ آپ وہاں سے نیت نہیں کر سکے، آپ سوئے ہوئے تھے یا ذہن میں نہیں رہا، 5 منٹ آگے گئے تو پھر یاد آیا، اب نیت آپ نے کر لی، اب نیت آپ کی قابل قبول ہے، حج ہو جائے گا، لیکن میقات سے نہیں کی، بکرا پڑ گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلیے جی۔ نمبر 2، غروب آفتاب تک عرفات میں ٹھہرنا، یعنی کہ وہ جو وقوف عرفات تھا وہ اگر آپ 1 سیکنڈ کے لیے بھی عرفات میں چلے گئے رکن ادا ہو گیا، لیکن واجب کیا ہے کہ آپ
سورج غروب ہونے تک ادھر رہیں، عصر تک نہیں، سورج غروب ہونے تک آپ ادھر رہیں، یہ واجب ہے آپ کے اوپر. یعنی کہ اس قول کے مطابق اگر آپ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں وہاں سے واپس، عرفات کو چھوڑ دیتے ہیں آپ، تو حج آپ کا ہو گیا، کیونکہ رکن تو آپ نے ادا کر لیا، لیکن واجب چھوڑ دیا، بکرا پڑ گیا. نمبر 3، مزدلفہ میں رات گزارنا، تو یہ بھی واجبات میں سے ایک واجب ہے. نمبر 4، جمرات کو کنکریاں مارنا. 10 تاریخ کو آپ کنکریاں ماریں گے ایک جمرے کو، بڑے جمرے کو، جمرات العقبہ، الجمرات الکبریٰ. 10 تاریخ کو صرف اس کو کنکریاں مارنی 7، اور 11، 12 کو تینوں جمرات کو 7 کنکریاں ماریں گے، اور افضل یہ ہے کہ 13 کو بھی ماریں. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ واجب ہے. نمبر 5، پورے سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا. پہلے آپ نے عمرے کے بعد کٹوائے تھے، اب حج کے بعد، تو پورے سر کے بال منڈوائیں یا پورے سر کے بال کٹوائیں. اور عورتیں ہر چوٹی کے آخر سے، ہر مینڈی کے آخر سے، ہر گچھے کے آخر سے انگلی کے پور کے برابر. نمبر 6، ایام تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا. ایام تشریق کیا ہوتے ہیں؟ 11، 12، 13. تو ان کی رات پہلے ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، دن بعد میں ہوتا ہے. تو ان کی راتیں بھی مینا میں گزارنی واجب ہیں. صحیح بات یہ ہے، دلیل میں آگے چل کے دوں گا. پاکستان کے حاجیوں کو عام طور پہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ مینا کی راتیں مینا میں گزارنی واجب نہیں ہے، جبکہ صحیح بات یہ کہ کیا ہے؟ واجب ہے. نمبر 7، الوداعی طواف. یعنی کہ جب آپ حج کے بعد مکہ چھوڑنے لگیں، مکہ سے نکلنے لگیں، تو الوداعی طواف کر کے جائیں. تو یہ 7 واجب ہو گیا. الوداعی طواف اس عورت کو معاف ہے جو الوداعی طواف کے وقت حالت حیض میں ہے، مخصوص حالت میں ہے. یہ سوال شروع ہو گئے تو پھر میرا درس، یہ ابھی سب کچھ بیان کرنا ہے، ابھی کروں گا انشاءاللہ. چلیں جی، یہ دیکھیں شروع ہو گیا جی آپ کا حج. پہلے کیا؟ 8 تاریخ کے اعمال. 8 تاریخ کو کہتے ہیں عربی میں یوم الترویہ. کیا کہتے ہیں؟ ترویہ، پانی پلانے کا دن. کیونکہ اس زمانے میں لوگ مکہ سے نکلنے لگے ہیں. کہاں جانے لگے ہیں؟ مینا. اور مینا میں اس زمانے کی حکومت کی طرف سے پانی کا کیا بندوبست ہوتا تھا؟ کوئی نہیں. عرفات میں کوئی نہیں، مزدلفہ میں کوئی نہیں. تو 3-4 دن کا پانی آپ نے سٹور کر کے ساتھ مشکیزیں بھر کے جانا ہے آپ نے، اور اونٹ کی ٹینکی کو بھی فل کر کے جانا ہے، پٹرول ڈال کے جانا ہے. تو اس لیے 8 تاریخ کو کیا کہتے تھے؟ یوم الترویہ. اچھا، اس دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے احرام باندھ کر حج کی نیت کرنی ہے. احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ 8 تاریخ. یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، دھیان سے، آپ کو پریشانی ہوگی، سن لیں دھیان سے. 8 تاریخ کو صبح آپ جہاں پہ موجود ہیں ادھر سے احرام باندھنا ہے. پریشانی آپ کو کیوں ہونی ہے؟ کیونکہ موجودہ حالات میں 30 لاکھ حاجی، 35 لاکھ حاجی، تو حکومت اور آپ کا گروپ ہو سکتا ہے وہ آپ کو 7 تاریخ کو مینا میں پہنچا دیں. کب پہنچا دیں؟ اب حاجی پریشان ہوتے ہیں، ہم نے احرام تو باندھا نہیں. تو احرام آپ نے 8 تاریخ کو باندھنا ہے، صبح جہاں پہ موجود ہوں. اگر آپ چاہیں تو 7 تاریخ کو بھی احرام باندھ کے آپ جا سکتے ہیں، لیکن فی الحال یہ عام چادریں ہیں، نیت نہیں. فی الحال یہ چادریں سمجھیں ایسے ہی جیسے آپ نے پینٹ شرٹ پہن لی ہے. 8 تاریخ کی صبح سورج نکلنے کے بعد، اشراق کے وقت یا اس کے بھی بعد، آپ جہاں پہ موجود ہیں وہاں سے آپ نیت کریں گے. چادریں نہیں باندھی تو چادریں باندھ لیں گے. واضح ہو گیا یہ مسئلہ؟ اچھا جی، آگے نیت کے ساتھ ہی زبان سے آپ کہیں گے لبیک اللہم حجن، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں. اب آپ چل کے آئیں گے مینا میں، اور راستے میں آپ تلبیہ پڑھتے رہیں گے. اگر خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ادھر پڑھتے رہیں گے. یہ اصل عبادت ہے آپ کی. گپے مارنا عبادت نہیں ہے وہاں پہ. وہاں یہ جو آپ نے اپنے دوست کے حالات پوچھنے ہیں نا، اس کو تھوڑا سا لیٹ کر دیں کہ یہ آپ کے ساتھ ہے، کہ آپ کہتے ہیں اس سے پورا تعارف ہو جائے. نہیں، فی الحال تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، یہ پڑھتے رہیں. مرد اونچی آواز سے، عورتیں قدرے آہستہ آواز سے. اس کے بعد مینا میں آپ نے 5 نمازیں ادا کرنی ہیں. پہلی نماز ظہر، پھر عصر، مغرب،
عشاء فجر 5 نمازیں، ہر نماز اپنے وقت پہ ادا کرنی ہے، لیکن ظہر عصر عشاء کی نمازیں 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں۔ اچھا یہ 2 رکعتیں کیوں ادا کرنی ہے؟ کیونکہ آپ مسافر ہیں، ایسے ہی ہے؟ نہیں، دھیان سے لکھ لیں یہ بات۔ حج میں جو آپ نے نمازیں قصر کرنی ہے سفر کی وجہ سے نہیں، حج کی وجہ سے۔ اور میرے حنفی بھائی آپ کو ملیں گے، وہ کہیں گے جی ہم تو مسافر نہیں ہیں، ہم تو وہ نہیں ہیں، ہم تو یہ نہیں ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، یہاں پہ نمازیں قصر کی جا رہی ہیں حج کی وجہ سے، مکہ کا حاجی بھی قصر کرے گا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حارثہ بن وہب خزاعی، صحابی کے نام میں نے کیا لیا؟ حارثہ بن وہب خزاعی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مینا میں نمازیں ادا کی اللہ کے نبی کے پیچھے علیہ الصلوۃ والسلام، اور قصر ادا کی، دوگانہ ادا کی، جب کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں تھا، ہم حالت امن میں تھے۔ امام ابو داؤد اس حدیث کے بعد لکھتے ہیں کہ حدیث بیان کرنے والے صحابی کون ہیں؟ حارثہ بن وہب خزاعی۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں یہ تو مکہ کے تھے، یہ کہاں کے تھے؟ اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نمازیں قصر ادا کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قصر کا تعلق سفر سے نہیں بلکہ کس سے ہے؟ حج سے۔ اچھا جی، اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کی تاریخ شروع ہوگی کون سی؟ 9 کو فجر کی نماز آپ نے مینا میں پڑھی ہے۔ ممکن ہے آپ کا گروپ لیڈر آپ کو رات کو ہی لے جائے، تو صبر کریں اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھیں۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ 9 تاریخ کو صبح سورج نکلنے کے بعد آپ مینا سے نکلیں۔ اچھا، مینا میں یہ مسجد خیف ہے، اس مسجد خیف میں نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے۔ 70 کے قریب نبیوں نے اس مسجد میں نمازیں پڑھی ہیں، لیکن اس مسجد تک پہنچنا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا، تو ایسا نہ ہو مسجد خیف کی خاطر آپ گم ہی ہو جائیں۔ ذرا دھیان سے 8 تاریخ کو آپ ایسی کوشش نہ کریں، البتہ 11-12 کو جب مینا میں ٹھہریں گے پھر کوشش کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی آگے، ہاں جی 9 تاریخ کو اب آپ سورج نکلنے کے بعد مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہو چکے، ٹھیک ہو گیا؟ راستے میں تلبیہ پڑھیں یا تکبیریں کہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں مینا سے عرفات جاتے ہوئے ہم میں سے کئی لوگ تلبیہ پڑھ رہے تھے اور کئی تکبیریں، اور کوئی کسی پہ اعتراض نہیں کرتا تھا۔ تو یا آپ لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہیں یا تکبیریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد۔ وہاں جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا تھا پہلے آپ کو یہ بتا دوں یا نہ بتاؤں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تفصیل میں جائیں کہ نہ جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تھے تو آپ زوال سے پہلے عرفات میں داخل نہیں ہوئے۔ زوال آپ کو پتہ ہے نا، جس کے بعد زور کی اذان ہوتی ہے، زور کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، تو آپ زوال سے پہلے عرفات میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ عرفات سے پہلے ایک جگہ ہے نمیرہ، وہاں پہ آپ نے خیمہ لگوایا، وہاں پہ آپ رکے رہے۔ جب زوال ہوا تو تب آپ تھوڑا سا آگے بڑھے اور آپ نے کیا کیا تھا؟ خطبہ دیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ خطبہ دیا تھا۔ اور جمعہ دن کون سا تھا؟ جمعے کا دن۔ دن کون سا تھا؟ جمعے کا دن۔ تو آپ نے کیا کیا؟ پہلے خطبہ دیا، اس کے بعد اذان دی گئی، اذان کے بعد آپ نے زور کی 2 رکعتیں پڑھائیں اقامت کہہ کے، پھر عصر کی اقامت کہی گئی اور آپ نے وہ بھی نماز ساتھ ہی پڑھا دی۔ تو خطبہ جمعہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیسے پتہ چلا کہ نہیں ہوا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے بیٹا، ماشاءاللہ۔